اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بہت ساری کتابیں اتاری. تقریباً ہمارے علم میں جو کتابیں ہیں وہ 104 کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری، چھوٹی بڑی سب ملا کے. چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں. قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے. صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں، اور جو بڑی ہوتی ہے ان کو کتاب، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور قرآن پاک. یہ 4 مشہور اور بڑی کتابیں ہیں، باقی صحیفے ہیں. یہ انبیاء اکرام علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل کیا، اور اس میں احکام ہوتے تھے کہ پوری قوم کو کس طرح سے چلنا ہے. لا، ایک شریعت کتاب کے اندر ہوتی، اور ہمارے لیے شریعت اور لا کے طور پر جو کتاب اتاری گئی وہ کیا ہے؟ قرآن عظیم ہے. یہ قرآن پاک میرے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں سے سب سے آخری کتاب. اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آ رہی، یہی عقیدہ ہے نا ہمارا، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اب مجھے جو یہاں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے، وہ 104 کتابیں جو اتری تھیں وہ بالکل حق، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی اپنی اصلی حالت پر واقعی نہیں ہے. کیونکہ جن قوموں کے لیے وہ اتری تھیں، ان قوموں کے جب نبی رخصت ہو گئے تو ان قوموں نے اس امانت کو سنبھال کر نہیں رکھا، بلکہ آنے والے ان میں سے بہت سارے علماء جو تھے، ان کے جانکار تھے، انہوں نے اللہ کی کتابوں کو رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی کی آیتیں اس میں لگا دیں اور اللہ کی آیتوں کو اس میں سے نکال دیا. اس طرح سے تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی. آج بائبل کے کئی نسخے آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے، ہر جگہ کے الگ الگ بائبل دکھتی ہے. تورات بھی ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ نام سے یہ کتابیں آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو، ان کتابوں کا اپنی اصلی حالت پر باقی رہنے کا آج کوئی بھی نشان نہیں ملتا، یعنی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے آپ کہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہیں، بدل دی گئی. ان سب کتابوں میں جو اہم بات مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے، واحد کتاب قرآن عظیم ایسی ہے جو آج تک حرف بحرف بلکہ نقطے اور زبر و زیر و پیش کے ساتھ صحیح سلامت ویسی ہی باقی ہے. 14 صدیاں گزر گئی قرآن عظیم کو، لیکن اس کی ایک آیت بھی بدلی نہیں جا سکی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں بدلی یہ کتاب؟ کیا امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا محفوظ رکھنے کی ذمہ دار تھی؟ کیا پچھلی قوموں کی طرح اس امت میں بیچنے والے لوگ نہیں ہیں؟ آج بھی ہیں، آیتیں بیچنے والے لوگ ہیں، قرآن کو بیچنے والے لوگ ہیں، اس میں بھی ہیں. لیکن یہ کتاب باقی رہ گئی، وہ کتابیں نہیں باقی رہیں. کیوں؟ وہی آیت ہم نے آج تلاوت کی ہے. اللہ کریم نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو بات ختم ہو گئی. فرق یہ ہے کہ ان کتابوں کو اللہ نے اتارا ان نبیوں پر اور ان کی قوموں کے حوالے کر دیا گیا کہ ان کتابوں کو سنبھالو، لیکن اس کتاب کو اللہ نے ہمارے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، لیکن اس قوم کے حوالے نہیں کیا گیا کہ تم ہی اس کی حفاظت کرو گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. اب جو اللہ کی حفاظت میں ہے اس کو کون کیا بدل سکے گا؟ ہزار چیلنجز کریں لوگ، قرآن آج بھی دعویٰ کر رہا ہے. عرب کی زمین پر قرآن نے اس وقت ان کو جھنجھوڑا تھا، چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی ہیں، مکہ میں پیدا ہوئے، عرب کے رہنے والے ہیں، عربی ہیں نا، اور وہ عربی اگر ایسی کتاب بنا کر کے لائے ہیں تو تم بھی لا کے دکھا دو، تم بھی لاؤ. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا اے محبوب آپ فرما دیں ان کو، یہ کہتے ہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے تو تم بھی بناؤ نا، کیوں نہیں بنایا ایسی کتاب؟ اور تمہارے اندر شعر و شاعری اور اس زمانے کا عروج کا جو سب سے بڑا فن تھا وہ شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت، لٹریچر، عربک لٹریچر، اس میں وہ فخر کرتے تھے جس کی عربی جتنی اچھی ہے وہ زمانے کا اتنا عزت والا آدمی تھا.
تو اللہ نے فرمایا کتاب لاؤ. اس کے بعد وہ نہیں لائے تو کہا کہ ٹھیک ہے 10 سورے لے کے آؤ اس کے طرح کے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ. تم تو اس کو جھوٹا کہہ رہے ہو معاذ اللہ رب العالمین, یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد کی اپنی لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو تم کیوں نہیں لے کے آتے 10 سورے لے کے آؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور چیلنج کو کم کیا اور فرمایا 10 سورے نہیں, ایک ہی سورے بنا کر کے لاؤ, 10 آیتیں بنا کر کے لاؤ, یا ایک سورہ تک وہ بنا نہیں سکے قرآن کی. اور میرے عزیزو آج دنیا اتنی اوپن ہے, ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہو نا انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری چیزیں. تو آج آپ ہی دیکھ لو نا, اس وقت کی باتیں ہو سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ عربوں کی تاریخ آپ سنا رہے ہیں, اس وقت ان لوگوں نے کیا 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 نہیں. آج بھی تو میں کہہ رہا ہوں آج تو اوپن ہے, آپ چیک کر کے دیکھ لو. آج تک کوئی قرآن کے مثل دوسری کتاب انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیوں نہیں ہوئی؟ ہو سکتا ہے کوئی بھی کچھ بنا کر کے ڈال دے, لیکن قرآن کے معجزات جو ہیں جب میں وہ ذکر کروں گا تو تمہاری کتاب میں بھی وہ چیز ہونی چاہیے. قرآن کے معجزات وہ ہیں میرے عزیزو. اس زمانے میں قرآن اترا ہے جب ہر طرف اندھیریاں تھیں, علم نام کی کوئی چیز نہیں تھی, لوگوں کو راستے پر یعنی روڈ بنانے کا تک علم نہیں تھا, لوگ ستارے دیکھ کر کے چل پڑتے تھے. ایسا نہیں تھا اتنے علوم جو آج موجود ہیں, بہت سارے فارمولے ایجاد کیے گئے, تھیوریاں ہیں, پریکٹیکل دیکھے گئے ہیں, لیب ہے, سائنس ہے. آج جو ہوا اس زمانے میں یہ قرآن اترا ہے, اور بات کس زمانے کی کر رہا ہے قرآن جانتے ہیں آپ؟ آج کے دور میں جو ایجادات ہو رہی ہیں ان کی بات قرآن 1400 سال پہلے کر رہا ہے. تو کیا یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اس میں آپ کو بتاؤں مثال, 2-3 مثالیں صرف عرض کروں گا, اس کے بعد پھر میں قرآن کے معجزات اور اس کا اعجاز بیان کرنے کے لیے مکمل ایک ٹاپک ہے یہ, اور یہ کافی لمبی ایک محفل کی ضرورت ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے, جو طریقہ ہے بیان کرنے کا, آج تک اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا. اس کے ایک حرف میں بھی عرب لوگ آج تک یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ غیر فصیح ہے. غیر فصیح کا مطلب ہوا لٹریچر سے گرا ہوا لفظ, یعنی اچھے لوگ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے, ایسا کوئی لفظ قرآن میں آیا ہو آج تک کوئی نہیں کہہ سکا. کتنا بھی بڑا ادیب ہو دنیا کا, جتنا بھی بڑا لٹریچر کا ماہر آدمی ہو, لیکن اس کی کتاب پڑھو گے آپ یا اس کے مقالے پڑھو گے, ایک آدھ لفظ اس کی کتاب میں ایسا آ ہی جائے گا جو غیر فصیح ہو, یعنی اچھے لوگ استعمال نہیں کرتے, وہ عام لوگوں کا لفظ ہو سکتا ہے, لیکن قرآن میں ایک بھی ایسا لفظ نہیں آیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.